रात भर मुसलसल बर्फबारी होती रही। इस मौसम के न्यूयॉर्क में बसने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन शहरी आबादी हो चुके थे। अशफाक अक्लमंदी से कंबल हटाकर उठी और फिर ग्लास विंडो से भारी कर्टन हटाकर नीचे रवां दवा जिंदगी का जायजा लेने लगी। उसी पल उसकी निगाह आंटी डेजी के मकान की तरफ उठी थी। गेट के पास पुलिस खड़ी थी। अशफाक को हैरत का झटका लगा और फिर उसके जहन में कुछ रोशन हुआ। वो पुलिस को मायूस पलटता देखकर तासुफ से सर हिलाने लगी। घाघ शिकारी भाग गया है, मगर पुलिस के शिकंजे से तुम भी नहीं बचोगे। इसे अपने मुल्क की पुलिस मत समझना। मुजेरिला बुड़बुड़ाते हुए वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो मामा और पापा उसी के इंतजार में बैठे थे। वो भी जल्दी उठने का नए सिरे से अहद करके कुर्सी घसीट कर बैठ गई। क्या लोगी अशफा? मामा ने काफी का मग पापा की तरफ बढ़ाते हुए जमाइयां लेते अशफा से पूछा। कुछ भी नहीं, उसने सुस्ती से कहा। क्या मतलब? ये बॉयल एग और दूध का गिलास पियो। मामा ने क्रिस्टल की ट्रे में मुफ्त से नाश्ता उसके सामने रखा। जब करनी हमेशा अपनी मर्जी होती है तो फिर पूछती क्यों है? अशफा ने बेदिली से दूध का गिलास उठा लिया। मामा अब पापा से बातों में मसरूफ हो गई थी। अशफा को जवाब देना उन्होंने जरूरी नहीं समझा था। सीटें कब कंफर्म होंगी? मामा के लहजे में बेताबी थी। अशफा चौंक उठी। तैयारी तो मुकम्मल है, बस एक दो जरूरी काम निपटा लूं। इंशाल्लाह 15-20 दिन बाद हम पाकिस्तान में होंगे। मैंने भी कुछ शॉपिंग तो कर ली है और बाकी अशफा को साथ ले जाऊंगी और अरूबा महविश के लिए ये अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेगी। निमरा और तारिया ने तो अपनी अपनी पसंद बता दी है। मुझे नजमा की बच्चियों के लिए भी कपड़े खरीद लिए हैं। मामा बड़े जोश के आलम में पापा को तफसीलात फराहम कर रही थी। पापा भी बहुत दिलचस्पी से सुन रहे थे। अशफा का हलक तक कड़वा हो गया। अपने घर अपने वतन की बात ही कुछ और है। अशफा दिल ही दिल में पेचोताप खाते हुए उठी और सोफे पर बैठकर टीवी ऑन कर लिया। आपने भाईजान से बात की? मामा का लबो लहजा हद से ज्यादा धीमा हो चुका था। अशफा ने लापरवाही से टीवी पर निगाहें जमा दी। पापा ने आस्तगी से हकारा भरा और बोले, वो सब तो हमारे आने का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। भाभी ने तो अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बस चाहते ही छोटी सी रस्म के बाद निकाह कर देंगे। उन्होंने तमाम तफसीलात से बीवी को आगाह किया तो वह एकदम ही मुतमईन और सरशार हो गई। इकलौती बेटी के मुस्तकबिल के हवाले से वो बेहद परेशान थी। पापा के जाने के बाद वो किचन समेटकर अशफा के पास आ बैठी थी। अशफा ने चौंक कर मामा के चेहरे की तरफ देखा। तुम भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी पैकिंग मुकम्मल कर लो। क्यों? हम अनकरीब पाकिस्तान जाने वाले हैं। अतिया बेगम ने नरमी से जवाब दिया। सिर्फ आप और पापा, मैं नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ अकेली रहोगी? तुम्हारे पापा हरगिज नहीं मानेंगे, उन्होंने अपने अजली नरम लहजे में कहा। तो तिनक उठी। आखिर पहले भी तो पापा पाकिस्तान अकेले जाते रहे हैं। मुझे 16 साल हो गए हैं अपने घर और अपने घर वालों से मिले हुए। तुम्हारी वजह से हमेशा मैं अपने दिल को मार लेती थी। पहले स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज ना हो जाए, यही सोच मुझे रोक देती, मगर अब कोई रुकावट नहीं। और तुम्हें भी दादी से मिले इतने ही साल हो गए हैं। तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हैं। खामखा बदमज़गी ना फैलाओ। तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं। खामखा बदमज़गी ना फैलाओ। होना वही है जो तुम्हारे पापा चाहते हैं। अच्छी बेटियों की तरह अपनी तैयारी मुकम्मल करो और फर्मा बरदारी से वालिदैन की बात मानती जाओ। माँ बाप बच्चों के लिए कभी भी गलत फैसला नहीं करते। वो चंद लफ्जों में न जाने कौन कौन से मफहूम वाजे करके उठ गई थी, जबकि अशफा गुस्से से तनतनाती रह गई। इतवार के रोज वो मामा की बनाई लिस्ट के मुताबिक शॉपिंग करके आई तो मामा को फोन पर मसरूफ पाया। यकीनन पाकिस्तान से फोन आया था और कम अज कम 1.5-2 घंटे मुसलसल बातें होना थी। मामा आदतन तमाम खानदान की हैरियत तफसीलन दरियाफ्त करती थी और जितने तफसील के साथ मामा के सवाल होते थे उसी हिसाब से मुकम्मल मालूमात देने वाली भी भरपूर फुर्सत से चीदा वाक़यात मामा के गोश गुजार करते। जो ही उनकी निगाह अशफा पर पड़ी तो उन्होंने दूसरी तरफ
شخصیت کو ہولڈ کرنے کا کہہ کر اسے آواز دے کر بلایا۔ مرتا کیا نہ کرتا، وہ مرے مرے قدم اٹھاتی ماما کے برابر رکھے صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ دادی سے بات کر لو، انہوں نے زبردستی اس کے کان سے ریسیور لگایا۔ دوسری طرف دادی کی محبت سے لبریز آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے ایک طویل سانس خارج کر کے ان کے متوقع سوالوں کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ میری بچی کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، وہ لب و لہجے کی بیزاری چھپا نہیں پائی تھی۔ میں تو ہر گھڑی تم لوگوں کی آمد کا انتظار کر رہی ہوں۔ برسوں بیت گئے تمہاری اور عطیہ کی صورت دیکھے ہوئے۔ ہارون تو تقریباً ہر سال ہی آتا ہے، مگر تم ہر دفعہ فون پر ان سے اسی قسم کی باتیں ہوتی تھی۔ اشفا کی بیزاری دو چند ہو گئی۔ میں نے تمہارے لیے بہت شاندار کپڑے بنوائے ہیں، ایک ایک جوڑا بہت قیمتی اور نفیس ہے، اور زیورات بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اشفا غائب دماغی سے جی جی کر رہی تھی۔ ماما نے غصے سے بھناتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ریسیور پکڑ لیا۔ اشفا جان چھوٹنے پر شکر ادا کرتی اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسی شام ہسپتال سے فون آیا کہ مرینا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اشفا پریشانی کے عالم میں ماما کو مختصر بتا کر ہسپتال چلی آئی۔ گرچہ مرینا کو چوٹیں اتنی شدید نہیں آئی تھی، مگر وہ ذہنی طور پر بے حد نڈھال تھی۔ تنہائی کے احساس نے اس 32 سالہ عورت کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ اشفا کی مسلسل دلجوئی اور تیمارداری نے گرچہ اسے کافی سنبھال لیا تھا، مگر پھر بھی ایک کمی تھی جو کہ دل و روح کو مسلسل چاٹ رہی تھی۔ اشفا نے ایک دن مرینا سے چوری ڈائری میں سے یاسر کا نمبر لے کر اسے فون کر ڈالا۔ فون اسی نے ریسیو کیا تھا۔ یہ نمبر اس کی فیکٹری کا تھا جہاں وہ ملازمت کرتا تھا۔ اشفا نے مرینا کا ایکسیڈنٹ اور اس کی ذہنی حالت کے متعلق اتنے دلسوز انداز میں بتایا، مگر پھر بھی اس سنگ دل انسان پر قطعاً اثر نہ ہوا۔ پہلے پہل وہ نرمی سے بات کرتی تھی، مگر یاسر کی بد زبانی جب بڑھی تو اس کا بھی پارا چڑھ گیا۔ وہ تمہاری بیوی ہے اور اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ وہ میری بیوی اب نہیں ہے، شاید اس نے تمہیں نہیں بتایا، میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ دوسری طرف یاسر نے قدرے تحمل سے کہا تو اشفا چلا اٹھی، جھوٹ مت بولو، اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑوانے کے لیے بہانے مت بناؤ بے غیرت انسان۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں۔ یاسر نے بھی ناگواری سے کہا، وہ تمہاری کزن تو ہے، اس رشتے سے تو انکار نہیں کرو گے؟ کزن؟ یاسر تنفر سے بولا، بہت کمینے انسان ہو تم۔ پہلے اسی رشتے کا سہارا لے کر تم نے فراڈ کے ساتھ مرینا سے شادی کی۔ گرین کارڈ اور امریکہ کی روشنیوں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ تمہاری بینائی کبھی واپس نہ آئے اور تم اسی طرح اندھیروں میں رہو۔ میں نے 2-4 موٹی گالیاں دے کر فون رکھ دیا۔ کے دل میں جو نفرت جو کہ بہت آہستہ آہستہ پنپ رہی تھی، ایک دم جڑیں پکڑ کر تناور درخت بن گئی۔ اس کے سامنے تصویر کے جو رخ آئے تھے وہ بہت بھیانک تھے، اور اس نے ان منفی پہلوؤں کو اپنے دل اور ذہن پر نہ مٹانے کے لیے نقش کر لیا تھا۔ مرینا کی صحت اب قدرے بہتر تھی، مگر اشفا روزانہ ہی اس کے فلیٹ میں آ جاتی، اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی۔ تقریباً 20-25 دن بعد مرینا بھی کام پر جانے لگی تھی۔ اب وہ مرینا کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہیں ہو پائی تھی کہ اچانک ماما کی طبیعت بگڑ گئی۔ ماما کی بیماری کے دوران اسے احساس ہوا تھا کہ ماما نے اسے اور پاپا کو کس طرح سنبھال رکھا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں پورے گھر کا نظام الٹ پلٹ ہو گیا تھا، کوئی بھی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں تھی۔ ماما کی صحت بحال ہوئی تو انہوں نے پاکستان جانے کی رٹ لگا دی۔ پاپا ماما کی صحت کی وجہ سے جلدی جلدی کام سمیٹ رہے تھے۔ اشفا نے ماما کی ضد کی وجہ سے ایک دم ہی جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے چپکے اپنے تئیں کوششیں جاری رکھی۔ 1 ماہ کے اندر اسے ایک اچھی کمپنی سے جاب کی آفر آئی تو اس نے بھی جوائن کرنے میں ایک پل کی بھی دیر نہ کی۔ ماما کو گرچہ بہت اعتراض تھا، مگر پاپا نے نہ جانے کیا کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا کہ پھر دوبارہ انہوں نے اس کی جاب کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ اشفا کی روٹین کافی ٹف تھی۔ صبح آنکھ کھلنے میں اتنی دیر لگ جاتی اور پھر تیاری بھی نامکمل سی ہوتی۔ وہ اتنی آرام طلب تھی اور اب کہاں سے اتنی محنت کرنا پڑ رہی تھی۔ صرف اور صرف پاکستان جانے سے بچنے کے لیے یہ جاب کی تکلیف دا ڈھول اسے گلے میں لٹکانا پڑا تھا۔
صبح ہمیشہ وہ دیر سے آفس پہنچتی تھی، آج بھی گاڑی نے راستے میں کافی خوار کیا اور جب وہ دفتر پہنچی تو میٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ آفس کے اصول کے مطابق میٹنگ روم میں اب اس کا داخلہ ممنوع تھا، لہٰذا وہ متوقع بے عزتی سے بچنے کی خاطر اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گئی۔ میٹنگ تقریباً 3 گھنٹے جاری رہی تھی۔ اس دوران اشفاق کا سیروں خونخواہ ماحول جلتا رہا۔ میٹنگ کے اختتام پر لنچ شروع ہو گیا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر باس نے اسے آفس بلا کر بے بھاؤ کی سنائی۔ جب وہ آفس سے نکلی تو منہ سوجا ہوا تھا، دل ہی دل میں اس گنجے جاپانی باس کو گالیوں سے نوازتے وہ پارکنگ میں آئی اور گاڑی کو غائب پایا۔ ہیں، یہ گاڑی کہاں گئی؟ اس نے فکر مندی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اچانک اسے یاد آیا کہ وہ گاڑی کی چابی نکالنا تو جلدی میں بھول گئی تھی، لہٰذا وہ کسی چور اچکے یا پھر ایڈونچر کے شوقین مزاج انگریزوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ پولیس کو بتانے کا فائدہ نہیں تھا کیونکہ اب تک وہ گاڑی کے ٹائر وغیرہ اور قیمتی پارٹس اتار کر کسی سنسان سڑک پر چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ اشفاق نے تھک کر ٹیکسی کو اشارہ کیا اور پھر جلتی بھونتی گھر چلی آئی۔ ماما کو گاڑی کا بتا کر شامت بلوانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لہٰذا خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ دوسرے دن اس نے تیاری کے دوران پاپا کو کہتے سنا، کل 12 بجے کی فلائٹ ہے ہماری، تم اشفاق کو بھی بتا دو۔ اشفاق کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی بھی پیکنگ کر دی ہے، ماما نے لاپرواہی سے کہا تو اشفاق سلگتے ہوئے ان کے سر پر پہنچ گئی۔ ماما، میں پاکستان کیسے جا سکتی ہوں؟ نئی جاب ہے، چھٹی بھی ملنا مشکل ہے، جبکہ ہمیں آپ کی اس نام نہاد جاب سے کوئی غرض نہیں۔ آپ کی ماما کی صحت ٹھیک نہیں، لہٰذا آپ خواہ انہیں ٹینشن نہ دیں۔ پاپا نے نرمی سے اس کی گفتگو کو منقطع کر کے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ مگر پاپا، نو اگر مگر۔ وہ مسکراتے ہوئے بریف کیس اٹھاتے باہر نکل گئے۔ ماما، میرا جانا کیا بہت ضروری ہے اشفاق؟ انہوں نے ہفکی سے اسے گھورا تو وہ پاؤں پر ٹختی باہر نکل گئی۔ اس کا موڈ بری طرح آف تھا، کوئی بھی بہانہ کامیاب نہیں رہا تھا۔ وہ رات بھر سے لے کر پاکستان آنے تک ماما پاپا سے خفا رہی۔ ایئرپورٹ پر بھی کوئی موجود نہیں تھا کیونکہ پاپا نے انہیں آج کے دن آنے کا نہیں بتایا تھا۔ وہ لوگ کچھ دیر بعد لاہور میں موجود اپنے ماموں کے گھر ٹھہرے رہے اور پھر وہ اور پاپا اکیلے گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ ماما کو ماموں نے بضد اصرار روک لیا تھا۔ گاؤں پہنچنے تک بھی اس کا موڈ بگڑا رہا تھا۔ اپنے کزن سے مل کر اسے قطعاً کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ان سب کی محبت کے جواب میں اس کا رویہ خاصا سرد رہا تھا، جیسے شاید سب اس کی جھجک محسوس کر رہے تھے۔ اس کے دادا حیات حسین کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑے تایا ابو تھے، ان کا ایک بیٹا مرتضیٰ اور 2 بیٹیاں نمرہ اور تانیہ تھیں۔ رابعہ تائی ان کی دوسری بیوی تھی، انہی سے ان کی 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ مرتضیٰ ان کی پہلی بیوی سے تھا جو کہ اس کی پیدائش پر وفات پا گئی تھی۔ پھر نجمہ پھپھو تھی جو کہ بیوگی کے بعد اپنے والد کے گھر میں اپنی 4 بچوں سمن، سائرہ، عاشر اور عامر کے ہمراہ مقیم تھی۔ ان کے بعد ان کے پاپا ہارون حیات تھے۔ اشفاق ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو کہ ان کے شادی کے تقریباً 7 سال بعد پیدا ہوئی۔ اگرچہ اس کے بعد 2 مزید بھائی بھی ہوئے مگر وہ کم سینی میں ہی وفات پا گئے۔ سب سے چھوٹے مرسلین چچا تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، نکی اور تکی، اور 2 بیٹیاں تھیں، مہوش اور عروبہ۔ مہوش سب سے بڑی تھی، انتہائی مغرور اور نک چڑھی سی۔ یہ کزن تو اشفاق کو سرے سے ہی پسند نہیں آئی۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی گھر میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ دادی اپنے جوڑوں کے درد کو بھلائے ملازموں کو مختلف ہدایات دے رہی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ دوسرے دن ماما بھی خوب لدی پھدی سی چلی آئیں۔ سارا دن عجیب سی بھگدڑ مچی رہی۔ اسے ماما سے تنہائی میں بات کرنے کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ وہ جب بھی ان کے قریب جاتی کوئی نہ کوئی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتا وہ اور دل محسوس کر جاتی۔ سمن اور سائرہ سے اس کی کافی دوستی ہو گئی تھی لیکن آج کے دن تو وہ بھی کافی مصروف تھی۔ اشفاق غصے کے اظہار کے طور پر اپنے کمرے میں جا گھسی۔ اسی پل ماما کو بھی گویا فرصت مل گئی تھی اس کے پاس آنے کی۔ ماما نے آتے ہی والہانہ انداز میں اسے پکڑ کر ساتھ لپٹا کر ماتھا چوما۔ نہ جانے کیوں ان کی آنکھیں سرخ اور بھیگی بھیگی سے محسوس ہو رہی تھی۔
मेरी बेटी हफा हफा सी लग रही है। उनकी आवाज भी कदरे भर आई सी थी। अशफा चौंक सी गई। आपको मेरी हफ्की की परवाह है? इतनी बदगुमान क्यों हो रही हो बेटा? क्या वालिदैन औलाद के लिए कभी गलत सोच सकते हैं? मामा ने नरमी से उसके उलझे बाल समेटे। अशफा एकदम फिर चौंक गई। मामा, आप वाज़े लफ्ज़ों में बात क्यों नहीं करती? ये मुबहम गुफ्तगू मेरी समझ में नहीं आ रही। वो मामा और पापा के अंदाज देखकर ठिठक गई थी। उसकी छठी हिस्स भी कुछ अनोखा हो जाने का पैगाम देकर उसे अलर्ट कर रही थी। अभी कुछ देर बाद तुम्हारा और मुर्तज़ा का निकाह है। क्या? अशफा चिल्ला उठी थी। आहिस्ता मामा ने नरमी से उसका हाथ दबाया तो वो उनका हाथ झटक कर बेयकीनी के आलम में उन्हें देखती रह गई। आप ऐसा नहीं कर सकती मामा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अभी कुछ देर बाद मौलवी साहब तुम्हारी रजामंदी मालूम करने के लिए आने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें बताया खामखा शोर मत करो। होना वही है जो मैं और तुम्हारे पापा चाहेंगे। उन्होंने अजली नरम लहजे में कहकर गुफ्तगू को समेटा तो अशफा हैरत, दुख, सदमे की वजह से कंग सी रह गई। मामा, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई गाय भैंस नहीं कि जिस खूंटे से बंध गई। आप मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती।